وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں. میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ فیصلہ کن وقت ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کبھی ان چوروں کو قبول نہیں کرنا. کبھی میں یہ چاہے یہ نااہلی کے اوپر اچھا ایک اور وہ جتنا گھٹیا چیف الیکشن کمشنر ہے نا, اس سے زیادہ میں نے گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. آپ یہ سوچیں کہ یہ حکم لے رہا ہے. کس سے حکم لے رہا ہے؟ بگوڑا, جھوٹا, کرپٹ اور نہیں نااہل نہیں, سزا یافتہ ایک چور سے آرڈرز لے رہا ہے کہ جناب کس دن ہمارے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے. جو میں کہتا تھا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کا نوکر ہے, یہ شریف خاندان. اور یہ ساری جو اس نے ڈرامے کیے ہیں مجھے نااہل کروانے کے لیے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا مفرور ڈاکو اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. اس کے اوپر خیر اس کے اوپر تو ہم نے آگے بھی چلنا ہے, کیونکہ اس میں اتنی تو شرم نہیں کہ خود ہی استعفیٰ دے دے اس لیٹسٹ آڈیو لیکس کے بعد. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم عدالت میں بھی لے کے جائیں گے. لیکن میں یہ آپ کو آج سب کہہ دوں قوم کو کہ دیکھیں یہ وہ وقت ہے جو ساری قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے آ گئے ہیں, یا ان چوروں کے نیچے اور ان کے وہ نااہل اور پھٹے ہوئے بچوں کے نیچے باقی زندگی گزارنی ہے, اور یا حقیقی آزادی کے لیے پاکستان. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے, اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں, بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ, ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی, ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے. ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے, مہنگائی آئی ہے, اور ان کے ملک میں کیا مصیبت, وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اب سبسیڈائز کر رہے ہیں, یہ انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں. لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ جو یہاں بدقسمتی سے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جو لوگوں کی ملکوں کی عزت, پہلے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو, اور سیکنڈلی جب آپ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمارے لیے کوئی مشکل, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اپنا قرضے واپس کر سکتے ہیں. لیکن قوم بننا سب سے پہلے, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا, اس کے بعد خوددار قوم بننا, پہلے اپنی عزت کروانا, پھر دنیا عزت کرے گی. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. اور میں آخر میں شیرین ایک ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہوا نا, ابھی پاکستان میں, باہر چلے جاؤ, باہر جا کے باتیں کرو. پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ ہوا رجیم چینج کا, چلیں جی چینج ہو گئی رجیم. لیکن جو اس سے برا فیصلہ ہوا کہ ایجنسیز ہمیں
दुश्मन समझने शुरू हो गए कि हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन आ गए। मुझे इसकी अभी तक हैरत होती है कि जिस तरह के जर्नलिस्ट को उन्होंने, जिनके पीछे गए और जो आज अरशद शरीफ जैसा साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चले गए, आरिफ हमीद भट्टी उसने चैनल से उसको चैनल छुड़वा दिए, यानी समी इब्राहिम या वो एयाज अमीर, जमील फारूकी, अब ये जो लोग हैं, इमरान रियाज, अब ये सोचे कि लोग इनको जानते हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी लिफाफे नहीं लिए, जिन्होंने लिफाफे लिए वो तो नजर आ रहे हैं आपको। जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर जिनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी रीडरशिप है या उनकी व्यूअरशिप है, उन लोगों को दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह के ये कोई इंडियन एजेंट आ गए यहां। और वो लोग जो पैसे लेने वाले, जो जमीर बेचने वाले, वो मीडिया हाउसेस, देखिए मीडिया हाउसेस, ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी हम ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। ली कुआन यू, जो सिंगापुर का बड़ा स्टेट्समैन था जिसने सिंगापुर को बदल दिया बिल्कुल, मैंने उसकी किताब पढ़ी, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बड़ी पहले किताब पढ़ी। उसने कहा मैंने जब इक्तदार में आया तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मैंने रियलाइज किया कि ये फ्रीडम ऑफ, ये जो मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ली कुआन यू ने तब लिखा, तो फिर उन्होंने पाबंदी लगाई। अब हमारे भी यहां देख लें, एक कब्जा ग्रुप है, उसने टीवी चैनल ले लिया है, उसकी जमीन खाली करवाई जा रही है, जो कब्जा किया वो उसने चैनल इस्तेमाल करते। ये दुनिया में किधर होता है? यानी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं है, तो माफियाज बन गए हैं। और आज देख लें कि कौम किधर खड़ी है। जिसको कोई जो सपोर्ट करता है हक, उसकी व्यूअरशिप ऊपर चली जाती है। और ये जो सारे 2 नंबर लिफाफे हैं, इनको देखता कोई नहीं है, क्योंकि कौम फैसला कर बैठी है। लेकिन एजेंसीज खड़ी होगी जाके चोरों के साथ। अब इससे ज्यादा बुरी के शहबाज गिल से जो किया है, यानी वो कोई क्रिमिनल था, वो कोई जासूस था, वो कोई दहशतगर्द था। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को जिन्होंने नंगा करके इससे जो तशद्दुद किया है, ये कौन से माशरे में होता है कि कोई। और फिर जर्नलिस्ट के अलावा हमारे वो सोशल मीडिया के लोग, कोई उनको उठा लेता है, कोई उनको पकड़ लेता है, कोई धमकाता है। अरसलान हमारा जो सोशल मीडिया में होते थे हेड जो थे, उसके घर 15-20 लोग घुस गए, उनको सारों को धमकियां दी। उसके एक ही बेचारा, वहां औरतें थी, सारों को डराया। एक बेचारा नौजवान था, उसको बुरी तरह मारा उन्होंने। सैफुल्लाह नियाजी उसके घर घुस गए। यानी ये किधर हो रहा है? कोई हम दुश्मन मुल्क से आ गए हैं हर जगह। अच्छा, फिर टेलीफोन पहुंच जाते हैं। कोई एक आया मुझे, उसने कोई यूनिवर्सिटी में इनवाइट करना था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वो मेरे अभी घर से बाहर ही निकला, उसको धमकी आ गई कि अगर तुमने इमरान खान को बुलाया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? और ये अच्छा, और मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं